कोई फायदा नहीं होना है जल्द से जुलूस से, कोई किसी को एनआरओ नहीं मिलने लगा। हमारी मुखलिसाना कोशिश है कि जो कोविड-18 है उससे जितनी जल्द निजात मिले हम जलसा करेंगे। हुकूमत के खात्मे तक अब चैन से नहीं बैठेंगे। कोरोना जो है वो सुबह के वक्त जागता नहीं है और 6 बजे से 10 बजे तक सोता है। बाजारों के औकात बढ़ा दो, 24 घंटे खोलो। मुंतजिमीन इस जलसे को करवाते हैं, सियासी लीडरान उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी। गवर्नमेंट को चाहिए था कि अपोजिशन को भी एतमाद में लेती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुल्तान का जलसा हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है। हुकूमत गिरफ्तारियों की धमकी देती है, हुकूमत जलसा न करने की अपील करती है, लेकिन अपोजिशन मुसर है कि हम जरूर जलसा करेंगे। हुकूमत ने कहा गिरफ्तारियां करेंगे, गिरफ्तारी तो हो गई थी क्योंकि सैयद अली मूसा गिलानी को गिरफ्तार किया गया था। 50 रुपए का ताला, 150 रुपए की संगली यानी जंजीर, ये पर्चा दर्ज किया गया। वैसे आज मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के किसी मरी में घर के हवाले से भी नून लीग कह रही है कि वहां भी इसी तरह से ताला तोड़कर नैब नियाजी गठ को जोड़ बकौल उनके वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने चादर चार दीवारी की पामाली, उसकी इज्जत की पामाली की। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को आज कोरोना हो गया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुल्तान के जलसे में वो जरूर वीडियो के जरिए शिरकत करेंगे। मरियम नवाज साहिबा भी कह रही हैं कि मियां नवाज शरीफ ने उन्हें हदायत की है, वो मुल्तान के जलसे में जरूर जाएंगी। कराची में आज ताजर हड़ताल की धमकी देते रहे, लेकिन फिर सिंध हुकूमत ने उनके मुतालबात मान लिए। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध के चीफ मिनिस्टर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने भी आज कराची के हवाले से एक बड़ा इजलास तलब किया और वो 1100 अरब रुपए का जो पैकेज एक ऐलान किया गया था उस पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। उसके हवाले से मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं उनको रिव्यू भी किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शाम की इस मीटिंग में मौजूद थे। ये हमारे मौज़ूआत हैं। मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं वफाकी वजीर हैं सैयद अमीनुल हक साहब, गो के MKM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा हैं लेकिन काबीना की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद अमीन, अब आप तशरीफ ले आए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप PDM और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। मैं आपसे ही प्रोग्राम का आगाज करता हूं। सिंध हुकूमत ने ताजरों का, कराची के ताजरों का मुतालबा मान लिया। कराची के ताजर कह रहे थे कि 6 बजे की बजाय 8 बजे तक मार्केटें खुली रहीं। आज सारा दिन ये एक्टिविटी शुरू रही। आपको तो वेलकम करना चाहिए सिंध हुकूमत के इस मफाहमती रवैये को। देखिए, मैं खुल के बात करता हूँ। हुआ क्या था कि आज से चंद महीना पहले भी सिंध हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन करती चली आ रही थी। उस वक्त भी MKM पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया अपने ताजिर अंजुमनों से बात करके, इसी तरीके सनतकारों से बात करके। और इन सबों की क्या राय थी कि आप जिसे कहते हैं कि ब्लैकआउट मुकम्मल तौर पे ना करें बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं। और उसके बाद भी उस वक्त भी जब जिसे कहते हैं कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हुकूमत सिंध ने जिसे कहते हैं MKM की बात मानी और फिर उसमें रिलैक्सेशन देना शुरू किया था। अब बिल्कुल सेम तर्ज अमल पिछले कुछ दिनों से कराची हैदराबाद में अपनाया जा रहा था। क्या? नंबर 1 कि तमाम जगहों पे शदीद बड़े पैमाने पे जुर्माना शुरू कर दिया गया था। हजारों रुपए की तादाद में छोटे छोटे दुकानदारों को जुर्माना, और इसके साथ साथ रेस्टोरेंट को बंद करना और मुख्तलिफ चीजें हर बेख्तियार की जा रहे थे। ये एक तरह से कुछ चीजें SOPs होनी चाहिए। MKM क्या कहती है कि या वफाक हुकूमत क्या कहती है कि SOPs पे अमल होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन अगर छोटे छोटे दुकानदारों को, छोटे ताजिरों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को अगर जुर्माने दिए किए जाएंगे तो मसाइल का हल नहीं है। और आज इसीलिए MKM पाकिस्तान ने कराची शहर के तमाम ताजिर अंजुमनों को, जो मुंतखब अंजुमन थे, उन तमाम लोगों को अपने हैदराबाद में जमा किया, इकट्ठा किया और उनसे डिस्कशन किया। और डिस्कशन करने के बाद एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि आप 6 बजे के लॉकडाउन के बजाय रात के 8 बजे तक लेके जाए। मान लिया गया ना मुतालबा। मैं समझता हूं कि देर से
रही, लेकिन बहरहाल ये बात मानी गई है और ये मैं समझता कराची के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि MQM के कोशिशों काविशों से सिंध हुकूमत ने घुटने ठेके और जो ताजिरों की बात थी, जो सनतकारों की बात थी, उसको माना गया। इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। ये कामयाबी है डॉक्टर साहबा, ये कामयाबी तो है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं अमीनुल हक साहब, उसमें यह भी कहा गया कि सिंध हुकूमत जो है वो भत्ते लेती है ताजरों से, ताजरों की बातें नहीं मानी जाती। अगर ये मशावरत पहले ताजरों से कर ली जाती, आज अगर बहादराबाद में ताजर तंजीमों के नुमाइंदे बैठ सकते हैं, वो सिंध हुकूमत के साथ बैठ जाते, तो ये ना सारा दिन की बेचैनी रहती, ना इस तरह की बातें होती। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, क्योंकि उनका टेस्ट जो है वो मुस्बत निकला है कोरोना का। तो मैं और हर कारकुन जो है इस वक्त दुआगो है कि वो सेहतयाब हो। जी। और अच्छी बात यह है कि जो मुल्तान जलसा होगा, मुखालफों की तो हवाइयां उड़ी हुई हैं, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वहां मौजूद होंगे, वीडियो लिंक के जरिए कारकुनों से वो जरूर खिताब करेंगे। देखिए, ये हुकूमत का बयानिया जो है, जो आप बार बार हमें कहते हैं जलसे जुलूस के हवाले से कि कोरोना के माहौल में नहीं होने चाहिए, या ये खान साहब भी कह रहे हैं, ये एक बार फिर इनका दोहरा मयार, एक घिनौना दोहरा मयार जो है वो सामने आया है। एक तरफ खान साहब कहते हैं कि दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, मॉल्स जो है खुले रहने चाहिए, शादी हॉल्स खुले रहने चाहिए, हर चीज खुली रहनी चाहिए, दुकानें 6 बजे भी ना बंद हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, 10 बजे हो, 11 बजे हो, दुकानें खुली हो। तो इनको क्या तकलीफ है कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के जलसों में कोरोना नजर आती है। इनको कोरोना उस वक्त नजर नहीं आती जब बाजारों में हुजूम होते हैं, जब मॉल्स खुले होते हैं, वहां मईशत का ख्याल होता है। ठीक है, अगर आप मईशत का ख्याल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सियासी जलसों से और वो भी PDM के जलसों से आपको कोरोना नजर आता है। तो एक बार फिर आज जो कराची में हुआ, जो डिमांड, क्योंकि ये एलाइज है MQM वाले, आज जो कराची में, ठीक है, अच्छी बात है, एक डायलॉग सक्सेसफुल हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम जो इनके एलाइज हैं, जो हुक्मरान जमात है, उनके दोहरे मयार जो है, इसलिए ये डबल खान साहब जो है, ये डेली की बुनियाद पर दोहरे मयार इनके नजर आना शुरू हो गए हैं। कल अनफॉर्चुनेटली मैं मजम्मत करूंगी जो हमारे मुल्तान के कारकुनों को इन्होंने हरासा किया, रियासती दहशतगर्दी की उनके साथ, और मूसा गिलानी को अरेस्ट किया ओवरनाइट। जब वहां ये सही है कि 50, ये डॉक्टर साहबा, ये सही है कि 50 रुपए का ताला तोड़ने की वजह से और 150 की जंजीरी की वजह से उनको रात भर अंदर रखा? नहीं, देखिए, ये जो केस था, 2 केसेस किए हैं उन्होंने। एक तो ताला तोड़ने वाला केस किया है, और दूसरा केस इन्होंने किया जो ये रैली, ये पेंडेमिक लॉ गालिबन उसको अप्लाई किया, जो रैली हुई। मैं आपको ये कहूंगी कि प्लीज एक और ये रैली की तस्वीरें दिखाएं। जो PTI का कारकुन है, उस कारकुन को उन्होंने एक सियासी पोस्ट दी है, उसको एक निवाला दिया है। MD जो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कल उसको उन्होंने जब चेयरमैन बनाया उसका, तो उन्होंने, हालांकि ये नाबजदा है, उन्होंने रैली निकाली, उनके ऊपर फूल और सौ की तादाद में वहां PTI के कारकुन थे। वहां कोई पेंडेमिक लॉ नहीं थी, वहां कोई SOP की जो ब्रेक है SOP में वो नहीं थी, क्योंकि वो PTI के लोग हैं। अच्छा, ये फरमाइए, ये जो बयानिया है, मैं PDM पे, मैं जलसे पे, डॉक्टर साहब, मैं जलसे पे आता हूं। ये फरमाइए, कराची के हवाले से अभी हम बात कर रहे हैं, आज चीफ मिनिस्टर सिंध को कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस दे दिया गया। सर्कुलर रेलवे जो प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था, 2 महीने की डेडलाइन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी। तो ये तो समथिंग इज वेरी सीरियस। आप क्या समझती हैं? देखिए, मुझे डिटेल्स नहीं पता, उस सिंध गवर्नमेंट के पास ज्यादा मवाद होगा इसमें। पहली बात, मुझे तो ये पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब भी कोरोना में मुब्तला है और वो आइसोलेटेड हैं। और मुझे हैरत है कि हमारे कोर्ट्स जो हैं वो जहां
اتنی بات ہوتی ہے کورونا کی تو ان کو اتنا مجھے یقین ہے کہ ان کو علم ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب کورونا میں مبتلا ہے، اس کے باوجود ان کو کنٹیمپٹ نوٹس دیا گیا ہے. لیکن کنٹیمپٹ ہمیں قانون کا احترام ہے، سپریم کورٹ کا احترام ہے. مجھے یقین ہے کہ چیف منسٹر صاحب اور ان کی لیگل ٹیم جو ہے جس بنیاد پر انہوں نے کنٹیمپٹ نوٹس دیا ہے انشاءاللہ اس کو ضرور رسپونڈ کریں گے. اور یہ ایک طرف ادھر رکیے گا. سینیٹر زاہد خان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. کراچی کے حوالے سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں. تاجروں نے کہا کہ 6 بجے ہم دکانیں بند نہیں کریں گے، ہم 8 بجے تک کھلی رکھیں گے. سندھ حکومت نے مان لی. تو جہاں تناؤ کا ماحول ہے، جہاں کنفرنٹریشن ہے، وہاں پر حکومتیں مان بھی تو رہی ہیں لوگوں کی باتیں. یہ بھی تو ہماری آج کی پالیٹکس کو کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے، لیکن ایسی ایگزامپلز بھی تو ہمیں مل رہی ہیں نا. دیکھیں جو حکومت ہے یہ اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہو، کر کیا رہے ہیں. دیکھیں اس دن پشاور میں ہمارا پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اور ہمارے وہاں پہ جو 10 کلومیٹر کا ایریا تھا اس پہ نہ موبائل کام کر رہا تھا اور نہ انٹرنیٹ کام کر رہا تھا. اور اسی دن اس وقت ساتھ میں جمعہ اسلامی کا جلسہ ہو رہا تھا تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی. اس سے کوئی بھی وزیر نہیں بول رہا تھا، اس کے کوئی بھی اسپوکس مین نہیں بول رہا تھا حکومت کی. اور آج عمر ایوب کی آج کئی فنکشن تھا جہاں پہ اس نے کوئی وہ کرنا تھا افتتاح، وہاں پہ سارے وہ خود بھی اس نے بھی ایسی چیز نہیں فالو کر رہا تھا، اس کا بھی کوئی ماسک نہیں لگا ہوا تھا. سب لوگ اسی کے سامنے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے اسی طرح تھے. اسی طرح آپ ان کے روز ہی فنکشن ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ پی ڈی ایم کے جلسے سے ان سے خوفزدہ ہے. چلیں یہ میں بات پوچھ لیتا ہوں. ادھر رکیے گا ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پی ڈی ایم کے جلسے یا پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے بات کریں گے. کیا واقعی حکومت خوفزدہ ہے؟ حکومت نے کہا گزشتہ روز حکومتی ترجمان جو وفاقی وزیر اطلاعات ہوتے ہیں شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف کیسز ہوں گے. کیس تو ہو گیا تھا لیکن جلسہ ابھی آگے ہے، 3 دن رہتے ہیں اس میں. ڈپٹی کمشنر نے قلعہ ملتان میں جلسہ کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا. ہوگا کہاں جلسہ؟ پی ڈی ایم تو کہہ رہی ہے کہ ہم ضرور جلسہ کریں گے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. سید امین الحق صاحب، ابھی کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں بھی تھریڈ بیئر یہ چیز ڈسکس کی گئی. آپ بھی کابینہ کے ممبر ہیں. کیا واقعی حکومت فیصلہ کر چکی کہ گرفتاریاں کریں گے، قائدین جو جلسے سے خطاب کریں گے ان کو گرفتار کریں گے، جو آرگنائزرز ہوں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا، جلسے نہیں ہونے دیے جائیں گے؟ دیکھیں اس سوال کا جواب بہتر طریقے سے تو پی ٹی آئی کے ترجمان دے سکتے تھے، لیکن چونکہ میں حکومت کا حصہ ہے اور ایم کیو ایم پاکستان پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کولیجن پارٹنر، اس حوالے سے میں ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہوں. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یس پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں کو جلسہ جلوس کرنا ان کا آئینی، قانونی، جمہوری اور اخلاقی حق ہے. میرا خیال ان کو بالکل استعمال کرنا چاہیے. اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج سے اگر چند ماہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ جو 18 ہے، جو کووڈ 19 کی جو صورتحال تھی، کووڈ 19 کی جو صورتحال تھی اور جو پینڈیمک ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ پیک تک پہنچتے 300 تک لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی تھی. اور اس کے بعد الحمدللہ پچھلے ہفتے آج سے 15-20 دن پہلے تک مینیمائز ہوتے ہوتے 3 اور 4 تک پہنچ گئی تھی. لیکن اب یہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور یہ 60 کے قریب روزانہ کی بنیاد پر روز 59 ہو گیا تھا. اور ویسے پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے کراچی کا 14% آ رہا ہے، ملتان کا 10% آ رہا ہے. میرے ایم کیو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم یہ جب دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی تقریب ہو رہی ہو تو کووڈ ٹیسٹ لازمی کر دیا جاتا ہے، لیکن جلوسوں میں، جلسے میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس تیزی کے ساتھ یہ ایک پینڈیمک پھیل رہا ہے اس کے لیے ہر صورت میں ضروری ہے کہ ہم اپنے فور ٹائم بینگ 10، 12، 15، 20 دن کے لیے پچھلے اجلاس میں بات ہوئی تھی. یہ کابینہ کو جو اجلاس ہوا ٹیوزڈے کو،
परसों यानी हुई थी बात ये वाली के मैं बिल्कुल आपको साफ गोई से काम ले लूं शौकत साहब कि इस जलसे जुलूस के हवाले से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा ना कि जो सूरत हाल डेवलप्ड हो रही है इस बदलते हुए सूरत हाल के मुताबिक हमें अगर कुछ दिनों के लिए इजाफा कर देते हैं, जलसे जुलूस को मौखर कर देते हैं, तो किसको फायदा है? मुल्क और कौम को फायदा है, हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, खवातीन को फायदा होगा, अपनी आबादियों को फायदा होगा, अपने लोगों को फायदा होगा, अपने इनके पीपल्स पार्टी के अपने कारकुनान को, PMLN के अपने कारकुनान को फायदा होगा। MKM मसील कल्बी का मजारा कर रही है। MKM ने क्या किया? अपने तमाम सियासी सरगर्मियों को महदूद कर दिया। आप ये देखें, मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर भी दे दूं कि कराची में आप सबने देखा कि PDM ने जलसा किया बाग जिना के अंदर, उसके बाद फिर एक और सियासी पार्टी ने भी किया। MKM का मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम था कि उसी बाग जिना के अंदर खवातीन का जलसा किया जाएगा, जो कि इंशाअल्लाह ताला 11 पार्टियों के होने वाले जलसों से बड़ा साबित होता। लेकिन इस पैंडेमिक सूरत हाल को देखते हुए हमने उसको फिलहाल मौखर कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि बाकी सियासी पार्टियों को भी MKM ने खवातीन का जलसा बाग जिना में जो होना था मौखर किया हुआ है। डॉक्टर साहब, पेंडेमिक तो है, बिलावल भुट्टो जरदारी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, देखें वो गिलगित गए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, उनको कोरोना हो गया, मुस्बत टेस्ट आ गया, अल्लाह ताला हम फिर कहते हैं उनको सेहत अता फरमाए। ये जो कंसर्न है, ठीक है आप कहते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, फैक्ट्रियां खुली रखनी है, बाजार खुले रखने हैं, MD कैट का टेस्ट भी करना लाजमी है, वो भी होगा शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन एक जेन्युइन बात तो सही है ना कि अगर गैदरिंग होगी, लोग इकट्ठे बैठेंगे तो कोरोना फैलेगा। 14% कराची का रेट आ रहा है, मुल्तान का 10%, हैदराबाद का 10%, रावलपिंडी का 10% पॉजिटिविटी रेट आ रहा है। देखिए, रावलपिंडी में कोई जलसा नहीं हुआ, 10% पॉजिटिविटी रेट हो रही है। लाहौर में कोई जलसा नहीं हुआ, कराची में कोई जलसा नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कराची में इन्होंने प्रेशर डाल के वजीर साहब बैठे हुए हैं, मुझे अभी उनके दौरे मयार नजर आ रहे हैं। एक तरफ बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि 2 घंटे हमने कारोबार, सनत और सब कुछ बढ़ाया है। अब मुझे ये 2 घंटे आप कैलकुलेट करके दें कि कितने लाख दुकान है सिर्फ कराची में, कितने लाख दुकान है पाकिस्तान में, कितने लाख दुकान है सिंध में। ये 2 घंटे आपने बढ़ाए हैं, ये कितना मेल जोल होगा। यहां कोरोना, इन दुकानों में कोरोना नहीं होगी। इन 2 घंटों में 6 से 8 बिल्कुल कोरोना नहीं होगी, ना ही सुबह 11 बजे से 8 जो भी टाइमिंग है यहां बिल्कुल कोरोना नहीं होगी। हाँ, अगर होगी तो एक जलसे में, एक दिन में सारी कोरोना वहां से निकलेगी, सारी कोरोना वहां से फैलेगी, सारे मुस्बत जो होंगे वो उधर से होंगे। बाकी जो शॉपिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, जो मॉल्स खुले हुए हैं, इधर पंजाब में बोजदार प्लस ने वहां मेले रचाए में, वहां इस वक्त मेले चल रहे हैं, शायद आपको पता नहीं हो। वहां कॉम्पिटिशंस हो रही हैं, वहां नहीं सिंगिंग कॉम्पिटिशंस, पता नहीं क्या क्या जो उनका होता है, कोई कल्चरल शोज वहां हो रहे हैं। वहां कोरोना नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ऑपोजिशन का, क्योंकि ऑपोजिशन अपनी ताकत का इजहार कर रही है, इनको एम्बैरेस कर रही है, इनको एक्सपोज कर रही है, इनकी महंगाई और अवाम दुश्मन पॉलिसीज बेनकाब कर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ उनको वो एक जलसा याद है। वहां जिम्मेदारी शुरू होती है उनकी, वहां जिम्मेदारी खत्म होती है। ये बताइए, और उसके अलावा हर चीज जो बोल दे वो उसका वहां उनको। अच्छा, ये बताइए, अब मुल्तान धड़ल्ले से कह दिया कि कुछ बंद नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर सिर्फ आप सियासी कारकुनों के रास्ते रोकते हैं। अच्छा, तो ये काबिल मजम्मत है, ये दोहरा मयार है, ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। और इंशाल्लाह हमारे कारकुन जो कल इन्होंने पकड़ धकड़ की है, उससे जहां 10 गाड़ियां निकलनी थी, अब 100 गाड़ियां निकलेंगी। ये फरमाइए डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, मुल्तान को बनाएंगे, जितने कंटेनर होंगे उतने धरने होंगे। अच्छा, ये फरमाइए, ये उतने जलसे होंगे। डॉक्टर साहब, आप तो पार्टी की भी बड़ी आला ओहदेदार हैं। किला जो मुल्तान का है, जो आपका वेन्यू है प्रपोज्ड, वहां पर तो इजाजत नहीं मिल रही, ताला इन्होंने जाके तोड़ा, वो पर्चा कट गया, गिरफ्तारी हो गई। तो अल्टरनेट कोई जगह देख रहे हैं, किसी और जगह पे जलसा होगा मुल्तान में? सुना था कि 9 नंबर चुंगी या घंटा घर चौक की एक तजवीज है। एग्जैक्टली इस बारे में क्या सोच रही है पार्टी? क्योंकि आपकी बाकी मुल्तान की लीडरशिप आएगी, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब होस्ट हैं, मरियम नवाज साहब आएंगी, जलसा तो होपफुली बहुत बड़ा होगा, लेकिन होगा कहां पर?
دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک موسیٰ گیلانی کے اریسٹ سے ملتان پورا جلسہ گاہ بن گیا. شاید آپ کو اطلاع نہیں ہوگی لیکن مجھے یہ اطلاع ہے. پوری رات جو ہے وہاں گہما گہمی تھی، کارکن تھے، نعرے تھے. اگر ان کی یہ سوچ ہے کہ یہ جلسہ روک سکیں گے تو ایک جلسہ ہو سکتا ہے روک لیں، لیکن اس میں سوے جلسے پیدا ہوں گے، دھرنے ہوں گے، اور یہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگی یہ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے. اس لیے پاکستان میں جو آئینی حق ہے ہمارا بنیادی، اس کو یہ نہیں اس پہ بین لگا سکتے. پینڈیمک لا سلیکٹولی اپلائی نہیں ہو سکتی. چلے ادھر رکیے لاک ڈاؤن کریں پورے ملک میں، ادھر رکیے سیاسی قیادت کو بلائیں، ادھر رکیے گا، کرفیو لگائیں. ادھر رکیے گا پاس ہمت ہے وہ ڈاکٹر صاحب ادھر رکیے گا، میں آگے بڑھنا ہے. سینیٹر زاہد خان صاحب دیکھیں نا، ایم کے ایم کے لیڈر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حق ہے سیاسی جماعتوں کا، لوگوں کا اکٹھا ہونا. ادھر وزیر اعظم کل لاہور گئے، وہ برملا کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے گیدرنگ جو ہیں رشاکائی کی ایک وہ مثال دیتے ہیں، ہم نے وہ بند کی ہے. ایم کے ایم نے اپنا جلسہ روکا ہے، کراچی میں ہونے والا نہیں کر رہے، بڑی خبر یہ دے رہے ہیں. تو وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کورونا پھیلا رہی ہے اپنے جلسے جلوس کر کے. مجھے فراز صاحب یہ میرے بھائی بات کر رہا تھا، آج آپ نے خالد مقبول کا پریس کانفرنس سنا تھا کہ جس وقت سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ 6 بجے دکانیں بند ہوگی، تو اس نے اس وقت پریس کانفرنس دے ماری اور اس نے کہا تھا کہ ہم مزاحمت کریں گے، ہم احتجاج نہیں کریں گے. تو اگر مزاحمت کرتے، اگر سندھ حکومت اس پہ اڑے رہتے کہ جی 6 بجے بند ہوگا، تو یہ پھر گھر میں بیٹھ جاتے یا نکل آ جاتے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اس ملک میں اندر، ہر ایک پارٹی اپنا ڈبل اسٹینڈرڈ استعمال کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیے اگر جہاں پہ اس کو ضرورت ہے، ابھی حکومت کیا احسان ڈال رہی ہے کہ ہم نے جلسہ نہیں کیا. حکومتیں جلسے نہیں کرتے، حکومتیں ڈیلیور کرتے ہیں عوام کو، جو عوام کے مسائل اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپوزیشن کے جلسوں میں لوگ نہ جائیں یا اپوزیشن کے کہنے پہ لوگ سڑکوں پہ نہ آئیں. تو عمران خان عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ جی میں ادھر کر رہا تھا، میں اس سے پہلے جو اس نے 7ویں جلسہ کیا تھا یا ابھی بھی جو ان کے فنکشن ہوتے ہیں تو کوئی ایشو کی فالو نہیں کیا جاتا ہے. اور کیا پی ڈی ایم کی جلسے سے سارے چیز کر رہی ہے. تو یہ مجھے پھر بتا دے کہ ابھی تک جو لوگ مر گئے بیچارے ان کے ذمہ پھر کون ہے. اگر اس کے بعد جو جہاں پہ جلسہ ہوگا اور جلسے کے بعد جس علاقے میں جو بقول ان کے کہ وہاں پہ کورونا ہوگا تو اپوزیشن ذمہ ہوگی. تو ابھی حکومت پھر ذمہ ہے نا کہ جتنا بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ تو حکومت ہے کہ نہ اسپتالوں میں اتنا عرصہ ہوا، ان میں اسپتالوں میں وہی کی روٹین کا معاملہ ہے، انہیں کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا، نہ دوائی کا کیا، نہ کچھ کیا. اسپتالوں میں اگر جگہ نہیں ہے تو یہ اپوزیشن کا کام ہے. چلیں ادھر رکیے، ذمہ داری تو خیر حکومت پہ آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ادھر رکیے گا ناظرین، مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بالکل ہی ایک کنفرنٹریشن ہے. اسپیکر نے گزشتہ روز ٹرائی کی کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے بیٹھیں، اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا. پارلیمنٹ لگتا ہے غیر فعال ہو چکی ہے، ڈس فنکشنل ہو چکی ہے. وزیر اعظم صاحب اتحادیوں سے بھی مل رہے ہیں، کاف لیگ کی قیادت سے کل ملے تھے، ایم کے ایم بھی اتحادی ہے. ذرا اس اوورال انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. پی ڈی ایم کا جلسہ ملتان کا کچھ زیادہ ہی اہمیت اختیار کر چکا ہے. پہلے گجرانوالا میں، کراچی میں جلسہ ہوا، پشاور میں ہوا، گرفتاریاں نہیں ہوئیں، لیکن ملتان کے جلسے سے پہلے ہی سید علی موسیٰ گیلانی کو گرفتار کیا گیا. میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. جو ایک اوورال انوائرمنٹ ہے ملک کا، سید امین الحق صاحب وزیر اعظم کاف لیگ کے پاس کل گئے، گلے شکوے جو ذرائع سے خبریں آتی رہیں دور ہوئیں. آپ بھی کابینہ میں باتیں کرتے ہیں، آپ کے بھی گلے شکوے ہیں. دوسری طرف میاں نواز شریف کی والدہ کی ڈیڈ باڈی اب پاکستان میں آنی ہے، بلاول بھٹو کی بہن کی کل منگنی ہے. ہماری سیاسی مخالفت ہو اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ روایات بھی ہیں. آپ کا تو نام ہی امین ہے. تو یہ اس پورے انوائرمنٹ میں آپ کی پارٹی کیا لاہ عمل رکھتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بلاول بھٹو صاحب کے صحتیابی کے لیے دعا. اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیابی دے.
اور پھر ایم کیو ایم کی دیکھیں ہمیشہ روایت رہی ہے. ہم نے پچھلے 4-5 سالوں میں اگر ہماری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو آصف علی زرداری صاحب کا پروڈکشن آرڈر یس ایم کیو ایم پاکستان نے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے. سعد رفیق کے لیے بات کی. اسی طرح جب میاں صاحب کو بیماری ہوئی مجھے یاد ہے آپ نے خود اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ نے یہ آواز اٹھائی کہ بالکل علاج کے لیے دیا جائے. اسی طریقے سے میاں صاحب کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. ہم نے فوری طور پہ تعزیت کی. خالد مقبول صدیقی صاحب نے مریم نواز صاحبہ سے گفتگو کی, شاہد خاقان عباسی سے, بالکل ان سے بات کی. اور ایم کیو ایم کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد انشاءاللہ تعالی ہفتے کے دن لاہور بھی جائے گا اور ان کے ساتھ ایک تدفین کے لیے تدفین میں بھی شرکت کرے گا. اب ہم ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے کہ ایک ایسے پولیٹیکل معاملات کو سیاسی طور پر حل کیا جائے, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی. پارلیمنٹ کی سپریمیسی میں میرا خیال ہے کہ ہم سب اگر آپس میں مل کے چلیں گے تو چیزیں جمہوری روایت کو قائم دائم رکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 4 دن پہلے اسپیکر صاحب نے ایک اجلاس بھی بلایا تھا, اور اس اجلاس میں میرا خیال ہے کہ تمام جو گورنمنٹ کی الائنس تھی اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اس میں شرکت کی تھی. تو اس میں کیا تھا؟ اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کسی بھی صورت میں جو کورونا کی صورتحال بڑھ رہی ہے, اس میں ہمیں اگر 2 ہفتہ یا 2.5 ہفتے کے لیے اگر اس کو مؤخر کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماضی میں آج سے 3 مہینہ پہلے یا 4 مہینہ پہلے جو صورتحال تھی کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے 1/3 ایم این اے اس میں شرکت کر رہے تھے, اور گورنمنٹ کی طرف سے کیا ایشورنس تھی کہ اس دوران کوئی بھی لیجسلیٹو بزنس نہیں لایا جائے گا. کوسچن آور چلتا رہے, ایڈجسٹمنٹ موشن آتا رہے, اور چیزیں چلتی تو ویسے نہیں ہو رہی. 30 آرڈیننس آ چکے ہیں 2 سالوں میں, لیجسلیشن کہاں ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے 26 ترمیم بھی میرا خیال امینڈمنٹ پاس ہوئی, اس کے بعد بھی جو چیزیں آئیں تمام متفقہ طور پہ پاس ہوئی ہیں. اور ایک فیٹ آف والے لا کے لیے تو جوائنٹ سیشن بلانا پڑا. حکومت مطلب آگے بڑھتی ہے ہمیشہ. ہم تو روایات کی آپ باتیں کرتے ہیں, ہم تو یہی سنتے رہے, یہی دیکھتے رہے پارلیمان میں. نیشنل ایشوز پہ تو متفق ہونا چاہیے, اور اگر نیشنل ایشوز پہ کچھ پولیٹیکل پارٹی متفق نہیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی جمہوریت کے کیا تقاضا؟ اکثریت کے بنیاد پہ. تو اکثریت کے بنیاد پہ آگے بڑھ گیا. چلیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ پارلیمان کے حوالے سے ابھی انہوں نے بات کی کہ پارلیمان جو ہے پارلیمنٹ سپریم ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. یہ آپ کی پارٹی, خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی, جس نے جمہوریت کے لیے, جس نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کیا کچھ قربان نہیں دیا, اب آپ واقعی یہ دیکھتے رہیں گے کہ پارلیمنٹ کیسے غیر فعال ہوتی جا رہی ہے یا ہو چکی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں ایک جنرل سٹیٹمنٹ کروں گی کہ جو پی ٹی آئی نے معیار گرایا ہے پالیٹکس کا اور اخلاقیات کا سیاست میں, اس کا مثال نہیں ملتا. اور اس وقت گھروں کی بات ہو رہی ہے. ابھی مجھے افسوس ہوا کہ امین الحق صاحب نے بھی ایک ریفرنس کی کہ گھروں میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں. کاش ان کے پاس اگر ایسا کوئی کارڈ ہے تو ہمیں بتا دیں جہاں یہ کہا گیا ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ گھروں میں بھی محدود کیا گیا ہے, اور گھروں میں بھائی جو ہیں وہ اپنے بہنوں کے ایونٹ پر نہیں جا رہے. obviously وہ کرونا کے حوالے سے اور ایس او پیز کے حوالے سے, اور جنازوں کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی یہاں پر پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور بات کروں گی کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جنازوں کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں, اور یہ دونوں چیزیں قابل مذمت ہیں, اور اس میں ہماری سیاسی اخلاقیات اجازت نہیں دیتی کہ ان چیزوں پر ہم سیاست کریں. اور یہ ان کا جو رویے ہیں یہ انشاءاللہ یہ ان کے اپنے گلے میں یہ پڑیں گے, یہ جو ان کو غیر اخلاقی رویے ہیں. دوسرا آپ کا کوشچن تھا غالباً, سوری آئی مسڈ یور پوائنٹ, آپ کا کیا پارلیمنٹ تھا؟ جی پارلیمنٹ کا معیار بھی انہوں نے, جو جماعت جس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہمارے قومی اثاثوں پر حملے کیے جائیں, جب انہوں نے کنٹینر پر چڑھ کے انہوں نے حکومت کے خلاف ایک سازش کی تھی, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف, تو انہوں نے پی ٹی وی پر بھی حملہ کرایا, اسپیکر کے اجلاس میں نہ جانے سے, اور انہوں نے سپریم کورٹ پہ اپنی جو شلواریں ہیں وہ ٹانگی. اسپیکر کے اجلاس میں نہ جانے سے تو پارلیمنٹ بالکل ہی غیر فعال ہوگی. پارلیمنٹ کا وقار جو بے توقیری انہوں نے کی ہے اس کا مثال نہیں ملتا. اسپیکر صاحب بڑے بڑے انٹرویو دیتے ہیں, بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے پارلیمنٹ کے وقار کو گرانا.
چلے ادھر رکیے میں زاہد خان صاحب کی اپینین لے لوں. سینیٹر زاہد خان صاحب، اسپیکر اجلاس بلاتے ہیں، آپ کی پارٹی چلی جاتی ہے، باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں نہیں جاتی، تو پارلیمنٹ تو پھر اپوزیشن خود ہی چاہ رہی ہے کہ ڈس فنکشنل رہے. اگر اسپیکر کے اجلاس کا بھی بائیکاٹ ہوگا تو شوکت پراچا صاحب، مجھے تو یہ علم نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کون سا بندہ، مجھے ایک نام تو آپ بتا دیں یا وہ جو بھائی بتا رہے وہ سینیٹر ستارہ یاد صاحبہ کو ہم نے، یا خدا کو مانو، وہ خط کتنا عرصہ ہوا کہ اس کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا ہے. وہ پارٹی کی نمائندگی نہ کر سکتی ہے نہ کرتی ہے، اور اگر وہ کرتے تو ہمارے تو امیر حیدر ہوتی صاحب تھا نا، وہ جا کے اس میں چلیں اچھا ہوا آپ نے کلیریفائی کر دیا. یہ ہم سن لیں ذرا شوکت پراچا صاحب، یہ کلیئر ہونا چاہیے بات کہ ایک ایسے مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ کے چینل کی طرف سے ہونا چاہیے، نہ وہ جو بھائی بات کر رہے ہیں اس کی طرف سے، کہ جب یہ پتا ہے کہ اس کو کتنا عرصہ ہوا کہ پارٹی سے اس کو نکال چکے ہیں اور وہ پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے. ابھی ایک ممبر ہے بیٹھا ہوا ہے، وہ جا رہا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جب مرضی جائے، لیکن ہماری ایز اے پارٹی ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. اور اعلان تو ہمارا آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اسپوکس مین ہے وہ کون ہے، وہ ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل میاں افتخار حسین صاحب، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے اور اس اسپیکر کی میٹنگ میں جائیں گے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو اس کا ایک ملازم ہے عمران خان کا، وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے پاس کیا اختیار ہے. اور جو بھی چیزیں ہوتی ہے تو وہ تو ایگزیکٹو آرڈر سے ہوتی ہے. اسپیکر کی اسمبلی میں، ہاں اسمبلی میں ڈیبیٹ کرے، اسمبلی میں بات کرے، وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ میٹنگ بلائے اور میٹنگ میں فیصلے کرے، میرے خیال میں یہ اس کی بس کی اور اس کی اختیار کی. چلیں بہت شکریہ سینیٹر زاہد خان صاحب، آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. سید امین الحق صاحب وفاقی وزیر، بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے. ناظرین، ابھی تو 3-4 دن باقی ہیں ملتان کے جلسے میں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں جلسہ ہوگا. اجازت ملتان قلعے پر جلسے کی نہیں مل رہی تو کیا کھلے سڑکوں پہ جلسہ کریں گے، کوئی اور الٹرنیٹ وینیو پہ کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ قائدین کے خلاف پرچے کٹیں گے، کیا واقعی حکومت پرچے کاٹے گی ان لوگوں کے خلاف جو تقریریں کریں گے، یا وہ لوگ جو آرگنائز کریں گے ان جلسوں کو؟ ابھی ملتان کا جلسہ ہونا ہے، لیکن پھر اس سے بڑا جلسہ جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے لاہور کا باقی ہے. 13 دسمبر کی تاریخ دی ہوئی ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے.